بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ از ون آف دی 5 پلرس آف اسلام۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے روزہ ایک بنیادی رکن ہے۔ روزہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کے فرض ہونے اوبلیگیٹری ہونے کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور روزے کے فرض ہونے کو ماننے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے سورج کے ڈوبنے تک، ڈاؤن ٹو ڈسک، کھانے پینے، نفسانی خواہشات، فزیکل ڈیزائر سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اڈلٹ ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کے بالغ ہونے کی عمر الگ ہے۔ لڑکی 9 سال سے 12 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ اگر اسے پیریڈ آنا شروع ہو جائے تو بالغ سمجھی جائے گی، ادروائز 12 سال کے بعد لڑکی بالغ سمجھی جائے گی، اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ لڑکا 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے اگر اسے نائٹ فال شروع ہو جائے، ادروائز 15 سال کے بعد لڑکا بالغ سمجھا جائے گا اور اس کے لیے روزہ فرض ہو جائے گا۔ تو اگر یہ 3 کنڈیشنز پائی جا رہی ہیں، مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا، اڈلٹ ہونا، تو روزہ کمپلسری ہو جاتا ہے، اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ عورت پیریڈ سے ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوں، یا پریگنینٹ ہو یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور یہ خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خود اس کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، یا بہت بوڑھا آدمی ہو گیا ہو، بیمار ہو، سفر کے اوپر ہو، تو ان صورتوں کے اندر شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن ان پرابلم کے بغیر اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صام، کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا کوئی روزہ بغیر عذر اور پرابلم کے چھوڑ دے تو پوری زندگی اگر روزہ رکھے تب بھی رمضان کے اس ایک روزے کی تلافی اور بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، انٹینشن ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت نہیں کرتا اور ڈاؤن ٹو سن سیٹ کھانے پینے نفسانی خواہشات سے بچا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت کہتے ہیں انٹینشن کو، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی نے رات میں یہ ارادہ کر لیا کہ کل میرا روزہ رہے گا، یا دن کے اندر ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، بس کافی ہے روزے کے صحیح ہونے کے لیے۔ زبان سے کہنا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان بصوم غد نویت من فرض رمضان، یہ تمام کی تمام الفاظ عربی کے اندر روزے کی نیت کے لیے ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا اور جملہ نہیں ہے۔ آپ چاہے تو ان الفاظ کے اندر بھی نیت کر سکتے ہیں اور اردو کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان سے کسی اسپیسیفک ورڈ کا، اسپیسیفک سینٹینس کا کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر اگر ارادہ ہے تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن زبان سے اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ رات کے اندر ہی نیت کر لے کہ کل میرا روزہ رہے گا، اور اگر رات میں نیت نہیں کی ہے تو نصف نہار شرعی سے پہلے تک، یعنی صبح صادق سے لے کر سن سیٹ تک کا جو وقت ہے، اس وقت کو شمار کیا جائے، ان گھنٹوں کو شمار کیا جائے تو درمیان کا جو وقت ہوگا وہ نصف نہار شرعی دوپہر کا وقت سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے نیت کر لیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل آج کل صبح صادق 6 بجے ہے اور سن سیٹ 7 بجے ہے، تو صبح صادق اور سن سیٹ کے درمیان 13 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے 2 حصوں میں تو 6.5 گھنٹے 6.5 گھنٹے،
تو بیچ کا جو وقت ہے یہ دوپہر کا وقت سمجھا جائے گا شریعت کے اعتبار سے، یعنی 12:30 بجے سے پہلے اگر کسی نے نیت کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک آدمی تھا، اسے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن دن کے 10 بج گئے، کسی نے سمجھایا تو پھر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، آج میرا روزہ رہے گا۔ ابھی تک وہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تب بھی اس کی نیت صحیح ہو جائے گی اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں روزے کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سمجھ کر، دین کا علم سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔